السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانے عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میری آج تقریر کا موضوع نشے کے تعلق سے ہونے والی ہے، یعنی نشہ کس طرح سے ہمارے سماج میں ایک بھیانک بیماری کی طرف پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نشے کے متعلق قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاس ناپاک ہی ہے، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج و وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک تو یہ وبال ہے کہ یہ آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا کرتی ہے، اور جو ان بدعیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے، ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے، ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہے۔ پہلی احادیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ پہلا، شراب بنانے والے پر، دوسرا، شراب بنوانے والے پر، تیسرا، شراب پینے والے پر، چوتھا، شراب اٹھانے والے پر، پانچواں، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، چھٹا، شراب پلانے والے پر، ساتواں، شراب بیچنے والے پر، آٹھواں، شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور نواں، شراب خریدنے والے پر، اور 10واں، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر، یعنی ہر طریقے سے شراب حرام ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، اور اس کے سروں پر باجے بجائیں گے اور گانے والیاں گائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دے گا۔ تیسری حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اسے حوض کوثر سے پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ایک بیماری بڑی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس خطرناک بیماری کا نام ہے نشہ۔ آج نشہ کی وجہ سے ہمارے قوم کے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، نشہ کی وجہ سے تمام برائیاں جنم لے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی انسان جب نشہ کر لیتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ آگے کون ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی نشہ کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہی نہیں چلے گا کہ آگے ماں ہے یا بیوی۔ اس لیے اگر آپ اپنی نسلوں اور اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں مردوں کو نشہ جیسی خطرناک بیماری سے روکیں۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ جو اکثر ایکسیڈنٹ روڈ پر ہو رہا ہے وہ نشے کی وجہ سے، ہر روز لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، اس میں اکثر لوگ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔
شراب کی وجہ سے ہمارے قوم کے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، شراب کی وجہ سے ہماری بہنوں کا گھر برباد ہو رہا ہے، شراب کی وجہ سے کتنی عورتیں بیواؤں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں شراب اور پیشاب کا حکم برابر ہے۔ اگر کنواں میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر شراب کا ایک قطرہ کنواں میں ڈال دیا جائے تو پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ سوچئے شراب کی ایک قطرے سے پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ان مسلمانوں کا حال کیا ہوگا جو ہر روز شراب پیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے شراب پی لیا اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ آپ سوچئے اگر شراب کی حالت میں آپ کے گھر میں سے کسی کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شراب پی لے اس کی 40 دن تک نمازیں اور 40 دن تک توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی اتنی زیادہ سخت شراب حرام ہے کہ آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے اور وہ دریا سوکھ جائے اور گھاس نکل آئے تو میں اس گھاس کو اپنے جانوروں کو کھلانا گوارا نہیں کروں گا، یعنی اتنی زیادہ سخت شراب حرام ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر آپ اپنے نسلوں اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان پر گہری نظر رکھیں کہ کہیں وہ تو نشہ تو نہیں کر رہا، کیونکہ اگر آج آپ نے دھیان نہیں دیا تو کل بھی آپ اپنے بچوں کو بچا نہیں پائیں گے اور کل آپ کو خون کا آنسو رونا ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو چھوٹے ہی سے ان پر اچھے طریقے سے ان کا تربیت کریں کہ کہیں وہ بڑا ہو کر غلط کام کرنے سے ہزار بار روکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری یہی دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بولنے میں مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی یا بے ادبی ہوئی تو میں صدقے دل سے توبہ کرتی ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔